بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل بنی آدم خطاء. منطق کی اصطلاح میں یہ موجبہ کلیہ ہے. کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان سے خطا، غلطی، معصیت، گناہ، نافرمانی کا صدور ہو جاتا ہے. اور خطاؤن جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کا وزن ہے، جس میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. ایک دو خطا یا ایک دو معصیت یا ایک دو گناہ یا ایک دو نافرمانی یا ایک دو حکم عدولی نہیں ہوتی، بلکہ خطاؤن بار بار بکثرت حکم عدولی کرتا ہے، یہ بار بار اللہ کے حکم کو توڑتا ہے. یہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے خطائیں، غلطیاں، معصیت اور گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اچھا آدمی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر کسی سے گناہ، معصیت کا صدور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. کہ فرشتہ وہ مخلوق ہے جس سے خطائیں نہیں ہوتی، جس سے معصیت کا، گناہ کا صدور نہیں ہوتا. تو اگر گناہ کا صدور ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں. اسی طریقے سے اگر گناہ کا، معصیت کا صدور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی نہیں. کیونکہ فرشتوں کے بعد انسانوں میں انبیاء کرام ہی وہ شخصیات ہیں جن سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ان سے معصیتوں کا صدور ہونے ہی نہیں دیتا. اور باقی کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کے جتنے بیٹے ہیں وہ سب، تمام کے تمام انسان، ان سے خطاؤں کا صدور ہوگا، ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے معصیتیں سرزد ہوں گی، گناہوں کا ارتکاب ہوگا. جب گناہوں کا صدور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو وہ جنت کا مستحق کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مدارج السالکین. اس میں امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ چونکہ انسانوں سے گناہوں کا صدور ہوگا ہی ہوگا تو اس کی مغفرت کیسے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے 3 بڑے دریا بنائے. 3 عظیم اور بہت بڑے بڑے دریا اللہ تبارک و تعالی نے بنائے کہ اگر انسان ان دریاؤں میں سے کسی بھی ایک دریا میں غوطہ لگا لے گا اور غسل کر لے گا تو اس کی ساری معصیتیں اور ساری خطائیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نکلا جس نے ان 3 بڑے دریاؤں میں غوطہ لگا کر، غسل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا، تو پھر اسے چوتھے دریا میں اضطرارن
اور زبردستی غوطہ دیا جائے گا۔ 3 دریا تو دنیا میں ہیں اور چوتھا دریا آخرت میں۔ سب سے پہلا دریا فرمایا التوبۃ النصوح، سچی پکی خالص توبہ، کہ اگر انسان اس سے خطاؤں کا اور معصیتوں کا اور گناہوں کا ارتکاب اور صدور ہو جا رہا ہے تو وہ توبہ کے دریا میں غوطہ لگائے، توبہ کے دریا میں غسل کرے اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے توبہ نصوح کرو، سچی پکی خالص توبہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے حکم عدولیوں کو، تمہاری نافرمانیوں کو مٹا دے گا اور ختم کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو گناہوں کو مٹانے کے لیے توبہ کے دریا میں غسل کرنا پڑتا ہے، توبہ کے دریا میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ اور توبہ بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ہے کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے گناہ بار بار اور بکثرت ہوتے ہیں۔ حل کیا ہے اس پریشانی کا، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے گا وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عظیم اور بہت بڑا دریا ہے، اس میں جو غوطہ لگاتا ہے، اس میں جو غسل کر لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی تو توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ قرآن کا بیان ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ اب کون انسان ہوگا کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کو خوش کریں، آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کو خوش کریں، توبہ کریں اللہ خوش ہو جائے گا، توبہ کریں اور اللہ خوش ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے اللہ کو خوش کرنا اور راضی کرنا، بہت آسان ہے، لیکن ہم خود ہی نہیں چاہتے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے شکوہ کے انداز میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزا دے کر اور عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا تمہیں سزا دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندہ بن کر رہو گے، مومن بندہ بن کر رہو گے تو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں سزا دینے سے؟ یہ تو ہم خود ہی اپنے لیے سزا کو لازم و واجب کر لیتے ہیں، خود اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل لیتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا۔ جہنم کے دروازے ہیں لہا 7 ابواب، جہنم کے دروازے ہیں 7 اور جنت کے دروازے ہیں 8۔ دروازے کم بنائے اللہ نے جہنم کے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہاں کم لوگ جائیں۔ جنت کے دروازے اللہ نے زیادہ بنائے 8، اللہ چاہتا ہے کہ یہاں میرے زیادہ بندے جائیں۔ بات بات پر، ذرا سی بات پر اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے۔ کتے کو پانی پلانے پر اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، جس نے ساری زندگی فحش میں گزاری، بے حیائی والی زندگی گزاری، زنا والی زندگی گزاری، ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ مغفرت کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے۔
راستے میں چلا جا رہا ہے ایک بندہ، راستے میں کہیں تکلیف دہ چیز اسے نظر آتی ہے، ایک ٹہنی نظر آتی ہے جو لوگوں کے آنے جانے میں حائل اور رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، بندہ اس ٹہنی کو کاٹ کر وہاں سے ہٹا دیتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت کو واجب و لازم کر دیتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر جنت ملتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر مغفرت ملتی ہے، لیکن ہم ہی اتنے محروم القسمت ہیں، ہم ہی اتنے شقی اور بدماش اور بدبخت ہیں کہ جنت لینا نہیں چاہتے، مغفرت لینا نہیں چاہتے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی بات بات پر، ذرا سی بات پر چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے میں اپنے اس بندے کی مغفرت کر دوں، کیسے میں اپنے اس بندے کو جنت دے دوں۔ تو مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر انسان سے بار بار بکثرت خطائیں، غلطیاں اور معصیتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حل کیا ہے؟ کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرو، توبہ کے دریا میں غوطہ لگاؤ، پاک صاف ہو کر باہر آ جاؤ، رب کے سامنے گر گڑاؤ، معافی مانگو، آنسو بہاؤ، ہاتھ اٹھاؤ رب کے سامنے کہ ربا خطا ہو گئی، آئندہ خطا نہیں ہوگی، حکم عدولی ہو گئی، آئندہ حکم عدولی نہیں ہوگی، تیرا حکم ٹوٹ گیا، آئندہ تیرا حکم نہیں ٹوٹے گا، ربا معاف فرما دے۔ دیکھ لیجئے ابا جتنی جلدی معاف نہیں کرتا، اس سے بھی کہیں جلدی ربا معاف کر دیتا ہے۔ یعنی رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دیکھے، معافی مانگ کر تو دیکھیں، فوراً معافی ملتی ہے۔ تبھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اپنے رب کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا، سب کی مغفرت کر دے گا۔ تو اس لیے امام ابن قیم جوزی نے فرمایا کہ مغفرت کا پہلا دریا یہی ہے کہ اس دریا میں آپ غسل کریں اور جنت میں پہنچ جائیں، بالکل پاک صاف ہو کر رب کے سامنے پہنچے، توبہ کر لے۔ اس لیے روزانہ کا معمول بنائے صلاۃ التوبہ پڑھنے کا، روزانہ کا معمول بنائے، اپنے بستر پہ پہنچے وہیں پر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور سو جائے آرام سے، سارے دن کی خطائیں معاف ہو گئیں، سارے دن کی خطائیں معاف ہو گئی، اور اگر نہ اٹھ سکے جنت آپ کے لیے واجب و لازم ہو جائے گی۔ اس لیے صلاۃ التوبہ کا معمول بنائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں، توبے کی نماز توبے کی نیت سے پڑھیں 2 رکعت، اور 5 منٹ رب تعالیٰ سے لو لگائیں، تعلق جوڑیں اور معافی مانگے رب سے، توبہ ہو گئی۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر بندوں کے حقوق ہیں پھر تو اسے بھی ادا کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ کسی سے 10,000 روپے لے لیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور ہو گئے، اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں۔ اگر بندے کا حق ہے تو توبے کی قبول ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ بندے کے اس حق کو ادا کرو یا اس بندے سے معاف کرو۔ کسی پر ظلم و زیادتی کر رکھی ہے تو اس سے معافی مانگو، معافی مانگنے سے بندے سے بھی پھر معافی مانگنی ہوگی، اس سے معافی مانگ کر کے اس گناہ کو معاف کرانا ہوگا اور اللہ سے بھی معافی مانگو۔ یہ پہلا دریا ہے اور اختیاری ہے، ہر آدمی اس دریا میں غوطہ لگا کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے، جب چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے اس کام کو، اور بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کے دریا سے اپنی معافی نہیں کرا سکا، اس میں غوطہ نہیں لگا سکا، اور پھر بھی اس کے ذمے گناہ باقی رہ گئے، تو امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے اس کی مغفرت کے لیے دوسرا دریا بنایا، یا اپنی خطاؤں کو معاف کرانا چاہتا ہے تو دوسرا دریا بھی ہے۔ تو کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔
فرمایا امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اتنی نیکیاں کرو اتنی نیکیاں کرو اتنی نیکیاں کرو کہ گناہ اس کے سامنے ہلکے پڑ جائے، کیونکہ وہاں تو ترازو میں تولا جائے گا، نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ نیکیوں والا پلڑا اگر بھاری ہو گیا جنت واجب ہو جائے گی، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اتنی نیکیاں کی جائیں اتنی نیکیاں کی جائیں کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ اور یہ بہت آسان ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، اگر ایک نیکی لے کر اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے تو ایک پر 10 کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک کا 10 کا حساب چلتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنۃ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا فلم یعملها، کسی وجہ سے نہ کر سکا، کتبت لہ حسنۃ، تب بھی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر اس نیکی کو کر گزرا ارادہ کرنے کے بعد، کتبت لہ عشرا، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو نیکیوں کا معاملہ تو ایک کا 10 ہے۔ اور وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کسی نے برائی کی ہے تو ایک برائی پر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے نام اعمال میں۔ اگر انسان برائی کر رہا ہے ایک یہاں تک آیا، اور نیکی اس نے کی ایک یہاں چلا گیا۔ اسی لیے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں۔ اتنی نیکیاں کرو اتنی نیکیاں کرو اتنی نیکیاں کرو کہ گناہ اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں، اور جب تمہاری نیکیاں اور برائیاں دونوں تولی جائے، ترازو میں میزان میں رکھی جائے، تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا کہ ایک نیکی کرنے پر اس کی نیکیاں 10 ہو جاتی ہیں، وہ ان کو بھی گھٹا دیتا ہے، گویا کہ 10 نیکی ایک نیکی کرنے کے بعد 11 گناہ جب وہ کرے گا تب یہ 10 نیکیاں نیچی ہوں گی۔ سوچئے، اتنی مہلت نہیں ہے اس کے پاس، اتنی مہلت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ کیا کرے، ایک کے بعد دوسری نیکی کر لے۔ اگر انسان نے دوسری نیکی کر لی تو 20، اور گناہ اس کو بڑھانے کے لیے پھر 21 کرنے پڑیں گے۔ اب اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس میں تقدیر کا بہانہ کیوں لگاتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں؟ نہیں، رب نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے، رب تو یہی چاہتا ہے کہ تو جنت میں جائے۔ تبھی ایک نیکیوں پر وہ تجھے 10 دیتا ہے اور ایک برائی پر صرف 1 دیتا ہے۔ لیکن تیری ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ تو ایک پر 10 نیکیاں ملنے کے باوجود بھی نیکیوں کے پلڑے کو تو ہلکا کر دیتا ہے، گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر کے اپنے لیے جہنم کو واجب و لازم کر لیتا ہے۔ بڑا باہمت، بڑا جرت مند ہے کہ نیکی کرتا ہی نہیں سرے سے، جب بھی کرتا ہے تو گناہ ہی کرتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا آسان طریقہ بتایا۔ پریشانی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہ کل بنی آدم خطاؤن، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، حل کیا ہے؟ کہ پہلا حل ہے توبہ کر لے، دوسرا حل کیا ہے؟ کہ نیکیاں کرتا جا کرتا جا کرتا جا، اتنی نیکیاں کر کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ یہ دوسرا دریا ہے، نیکیوں کے دریا میں غوطہ لگا اور مغفرت و جنت کو اپنے لیے واجب کر لے۔ اس کے بعد تیسرا دریا، جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، توبہ نہیں کرتا،
نیکیاں نہیں کرتا، توبہ کر کے اپنے لیے مغفرت و جہنم کو واجب و لازم نہیں کر پاتا، نیکیاں کر کے اپنے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری نہیں کر پاتا، گناہ کرتے کرتے اپنے برائیوں والے پلڑے کو ہی بھاری کر لیتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی نے فرمایا اللہ نے اس کی مغفرت و جنت کے لیے، اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے تیسرا بڑا دریا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی تیسرا دریا بناتا ہے اور اس دریا میں اس بندے مومن کو غوطہ دیتا ہے، نہلاتا ہے، غسل کراتا ہے، پاک صاف کر کے اپنے پاس بلاتا ہے۔ تیسرا دریا کیا ہے؟ فرمایا الابتلاءات والمصائب، طرح طرح کی پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں بھیج دیتا ہے اس کے اوپر۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام احمد نے مسند میں روایت نقل فرمائی، اذا کثرت ذنوب العبد، جب بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ولم یکن لہ ما یکفرها من العمل، اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، نہ توبہ ہے نہ نیکیاں ہیں جو اس کے گناہوں کو مٹا سکے، جو اس کے گناہوں کو ختم کر سکے، تب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ابتلاہ اللہ بالحزن، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصائب اور غم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، مصائب بھیجتا ہے، آفتیں بھیجتا ہے اور بیماریاں بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ کہا لیکفرها عنہ، تاکہ اس کی برائیوں کو اور گناہوں کو مٹا دے۔ لیکن ہم تو جب مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، تو ہماری زبان پر بجائے اس کے کہ صبر کے کلمات ہوں، ہم تو شکوے والے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ جو مصیبت، جو آفت، جو پریشانی، جو بیماری میرے گناہوں کے کفارے کے لیے آئی تھی، جو میرے لیے مغفرت و جنت کو واجب کرنے کے لیے آئی تھی، اسی آفت کو، اسی بیماری کو میں نے اپنے لیے جہنم کا ذریعہ بنا لیا، کیونکہ میں یوں کہنے لگا کہ کیا رب کو میں ہی ملا تھا؟ کیا رب کو میں ہی ملا تھا؟ آخر مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سر سے پیر تک خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے، اور کہتا ہے مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ کہتا ہے مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا، روزہ تو نہیں رکھتا، زکوٰۃ تو نہیں دیتا، حج تو نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق تو ادا نہیں کرتا، نماز میں اگر آ بھی جاتا ہے تو نماز میں نہیں رہتا، تیرا دماغ کبھی کھیت میں ہے، کبھی بازار میں ہے، کہیں دکان میں ہے، کہیں بال بچوں میں ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کی شکل میں ایک ڈرامہ کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے مجھ سے خطائیں کیا ہوئی؟ کیا رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی انسان کا ذہن کہیں اور جاتا ہے؟ تو نے نماز بھی وہ پڑھی ہے جو رب کے سامنے پیش کرنے کے قابل اور لائق ہے ہی نہیں، یہ نماز پڑھنا بھی تیرا جرم بن گیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میری خطا کیا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ کیا میں ہی تھا بیمار ہونے کے لیے؟ کیا میں ہی تھا کہ میرا بچہ مر جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے فاسد جملے تو نے نکالے، کیسے کفریہ جملہ تو نے اپنی زبان سے نکالا، کہیں تیرا ایمان ہی نہ ختم ہو جائے ان جملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ آفت دی تھی، اللہ نے یہ بیماری دی تھی، اللہ نے یہ پریشانی دی تھی، کیونکہ تو توبہ نہیں کرتا، تو نیکیاں نہیں کرتا، تیری مغفرت کیسے ہو، تیری جنت کیسے ہو؟ اللہ نے مصیبت دے دی کہ اس بندے کو میں جنت دے دوں، پریشانی دے دی کہ اس بندے کی میں مغفرت کر دوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظم الجزائی مع عظم البلائی، کہ بڑا اجر تو تب ملتا ہے جب بلا اور آفت اور مصیبت اور پریشانی بڑی ہوتی ہے۔ جتنی بڑی آفت، جتنی بڑی پریشانی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا اجر دیتا ہے۔ آفت آنے دو، پریشانی آنے دو، بیماریوں کو آنے دو، لیکن صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن اعلان کرے گا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ تو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ توبہ کے دریا میں غوطہ لگاؤ، مغفرت ہو جائے گی۔
نیکیوں کے دریا میں غوطہ لگاؤ، مغفرت ہو جائے گی۔ مصیبت، آفتیں، پریشانیاں، بیماریاں یہ خود لا نہیں سکتا، اللہ خود بھیج دیتا ہے کہ تو توبہ نہیں کرتا، تو نیکیاں نہیں کرتا، لیکن میں تجھے جنت دوں گا، تیری مغفرت کروں گا۔ کیسے؟ کہا آفت بھیجوں گا، مصیبت بھیجوں گا، پریشانی بھیجوں گا، بیماری بھیجوں گا، اور تجھے پاک کر کے اپنے پاس بلاؤں گا، تیری مغفرت ہوگی، جنت تجھے ملے گی۔ لیکن بندہ اس آفت اور مصیبت کو بھی اپنے لیے کیا کر لیتا ہے؟ جہنم ہی واجب کرنے والی چیز بنا لیتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی نے افسوس کرتے ہوئے لکھا، بندہ جب تو توبے کے دریا میں غوطہ نہیں لگا سکا، نیکیوں کے دریا میں غوطہ نہیں لگا سکا، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں آئیں، تو اپنی مغفرت اور جنت لازم نہیں کرا سکا، پھر تو مر جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں غوطہ دے گا، اور پھر تجھے وہاں پاک صاف کرے گا، پھر تجھے جنت دے گا، پھر تجھے جنت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا ہی میں اپنی مغفرت و جنت کو مانگنے والا بنا دے، اپنے لیے مغفرت کو ثابت و واجب کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔